اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اس رمضان المبارک میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو سیریز شروع کی تھی، آج یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے قبل الاسلام، اسلام سے قبل جو جزیرہ نما عرب میں آزاد ریاستیں تھیں، آج ہم ان کے حالات، مذہبی، سیاسی اور ان کا کچھ جغرافیہ جو ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ جو عرب تھے وہ دراصل شروع سے ہی بادہ نشین تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت کرتے رہتے تھے، ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کرتے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ جو عرب علاقہ تھا وہ زیادہ تر صحراؤں پر اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس لیے باقاعدہ طور پر پورے عرب میں منظم قبائل اور منظم ریاستیں وجود میں نہ آ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ علاقے ایسے تھے جو کہ رہائش کے قابل تھے اور وہاں پر زراعت بھی ہوتی تھی، زرعی زمینیں تھیں، اس لیے وہاں پر منظم حکومتیں قائم ہوئیں۔ عرب جزیرہ کے جنوب مشرق میں اور شمالی علاقوں میں منظم حکومتیں قائم رہی ہیں۔ آج ہم انہی آزاد ریاستوں کے متعلق بات کریں گے۔ دراصل اس وقت عرب جزیرہ کے دونوں اطراف دو عالمی حکومتیں قائم تھیں جو کہ اس وقت کی دنیا پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی تھیں۔ ایک جو ریاست تھی وہ مشرق میں قائم تھی جس پر ساسانی خاندان حکمران تھا، جن کے بادشاہوں کو کسرا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایران اور اس کے ارد گرد کے علاقے کسرا ایران کے باج گزار تھے۔ اس طرح مغرب میں رومن حکومت قائم تھی، اس کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور مغربی دنیا کا جو زیادہ تر حصہ ہے ان کے ہی زیر نگین تھا۔ جزیرہ عرب میں جو عرب آزاد ریاستیں تھیں ان کے بادشاہ کو ملک یا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں جو عرب ریاستیں قائم تھیں اسے ہمیشہ سے کسرا ایران کی حمایت حاصل رہی ہے، اور اسی طرح شمال مغرب میں جو ریاستیں قائم تھیں ان کو کیسر روم کی حمایت حاصل تھی۔ اگر کوئی جنوب مشرقی عرب ریاستوں پر حملہ آور ہوتا تو کسرا ان کی مدد کرتا، اس طرح دوسری طرف کیسر روم عرب ریاستوں کی ضرورت کے وقت مدد کرتا تھا۔ عرب کے جنوب مشرق میں جو مشہور ریاستیں قائم تھیں ان میں سلطنت معین ہے، اس کے بعد مملکت سبا ہے اور مملکت حمیر کی مشہور ریاستیں تھیں۔ اس کے علاوہ حضر موت کے علاقہ میں قبیلہ کندہ کی ریاست قائم تھی۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے انہی تین ریاستوں کا محل وقوع اور ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سلطنت معین کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سلطنت معین ایک قدیم ریاست تھی۔ سلطنت معین کا زمانہ سلطنت سبا سے پہلے کا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے کھدائی کے بعد ایسے کھنڈرات اور تحریریں ملی ہیں جن سے اس ریاست اور اس ریاست کے بادشاہوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ اس ریاست کا دارالحکومت کا نام القرن تھا۔ کھنڈرات سے ملنے والی تحریروں سے پتہ چلتا ہے یہ ریاست معین، قطبان، حضر موت اور الاقلیم ملک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ہر شہر کی اپنی ایک حکومت تھی اور ایک خاص ہر علاقے کا اپنا ایک خدا تھا،
اور یہ لوگ جو تھے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے تھے، لیکن اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ اس وقت جو حکومت کے ذرائع آمدن وہ ٹیکس تھے جو حکومت ذمہ داروں اور اہل تجارت پر لگاتی تھی۔ عبادت گاہوں کے لیے الگ سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اگر ہم جو یہ مملکت معین ہے اس کی مذہبی جو زندگی ہے یا مذہبی حالات ہیں ان پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شہر میں الگ سے عبادت گاہ قائم تھی جو کہ کسی بھی ایک خدا کے نام سے منسوب ہوتی تھی۔ ان کا سب سے بڑا خدا اشتر یا اشتار تھا۔ یہ زہرہ ستارے سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ود اور نکرہ دو اور خدا تھے۔ ود قمر کا اور نکرہ جو تھا وہ شمس کا مجسمہ تھا۔ سلطنت معین کے حکمرانوں کو جنگ و جدل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور وہ فتوحات میں بھی کوئی بھی اپنی فوجیں نہیں بھیجتے تھے اور بس تجارت اور عیاشی ان کا کام تھا۔ اور تقریباً 650 قبل مسیح تک یہ سلطنت معین جو تھی تقریباً اپنے اختتام پر تھی یا اختتام ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سلطنت سبا ہے۔ یہ جو سبا کی سلطنت تھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سلطنت معین جو تھی وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی اور یہ جو سلطنت سبا تھی اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، پھر یہ قوم آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی اور ارد گرد کے بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کیے اور اپنی ریاست کی حدود بڑھاتے گئے۔ مملکت سبا کی حکومت 950 قبل مسیح سے 1015 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اہل سبا جو تھے وہ عرب کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو عرب متعاربہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی تجارت پیشہ تھے اور زراعت سے منسلک تھے۔ جنگ و جدل اور فتوحات میں ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک انگلش تاریخ دان ڈاکٹر فلپ ہٹی تاریخ العرب میں لکھتا ہے کہ یہ علاقہ گنجان آباد تھا۔ اس کی زمینیں دنیا کی زرخیز زمینوں میں سے تھیں۔ خوبصورت اور شاندار محلات اور عبادت گاہیں تھیں۔ یہاں کے بسنے والے دنیا کے تمام قبائل سے زیادہ دولت مند تھے۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم بات کریں ان کی اخلاقی مذہبی حالت کی تو اہل سبا نے اپنے خالق حقیقی سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ متعدد معبودوں کی یہ بھی پرستش کرنے لگے تھے اور شرف انسانیت کو اپنے پاؤں تلے رونت دیا تھا۔ ان کے شہر اور ان کی بستیاں جو تھیں وہ فسق و فجور اور اخلاقی بندشوں کو توڑ چکی تھی، فسق و فجور میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جب اہل سبا کی نافرمانی اور سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ پاک کا غضب موسلادھار بارش کی صورت میں نازل ہوا۔ جو ڈیم عرصہ دراز سے مملکت سبا کی خوشحالی و ترقی کا ضامن تھا وہی ان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورۃ السبا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں کے ساتھ جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے، ان میں جاؤ اور چند بیری کے درخت تھے۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کی احسان فراموشی کی اور بجز احسان فراموشی کے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورۃ السبا میں اللہ پاک واضح انداز میں ان کے حالات جو ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب اگر ہم اہل سبا کی معاشی حالت دیکھیں تو اہل سبا یہاں کے بسنے والے تمام قبائل جو تھے وہ بہت دولت مند تھے۔ یہ عرب تمام قبائل سے زیادہ دولت مند تھے، تجارت پیشہ تھے اور زراعت کرتے تھے۔ یہ اپنی پیداوار کو ہندوستان
اور مغربی ممالک کی منڈیوں تک لے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہندوستان کی پروڈکٹس ہوتی تھیں ان کو اپنے عرب علاقوں میں اور مغربی منڈیوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بحری اور خشکی کے راستے جو تھے وہ اختیار کیے ہوئے تھے، وہ باقاعدہ طور پر ڈٹرمن کیے ہوئے تھے۔ یمن چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کا کوئی دریا نہیں ہے، لیکن جب یہاں برسات ہوتی ہے تو یہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے اور برسات کا پانی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی پانی جو ہے وہ سمندر میں چلا جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک ملکہ سبا نے ایک ڈیم تعمیر کروایا اور بعض مورخین اس ڈیم کو دوسرے بادشاہوں سے منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اس ڈیم سے 12 نہریں نکالی گئی تھیں جو کہ یمن کے وسیع و عریض علاقہ کو سیراب کرتی تھیں، اور اس طرح سارا سال زراعت کے لیے پانی میسر رہتا تھا۔ زرعی انقلاب نے یمن کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ ہر طرف باغات اور ملک خوشحالی، اور اہل جو سبا ہے ان کی ترقی کا جو نقشہ ہے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ السبا میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی نشانی موجود تھی۔ 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا غفور الرحیم جو رب۔ لیکن اہل سبا نے قدر نہ کی، اور وہی ڈیم جو ان کی ترقی و خوشحالی کا ضامن تھا ان کی تباہی و بربادی کا سامان کر گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے مملکت حمیر کو۔ مملکت حمیر کا جد امجد جو تھا وہ اس کا نام حمیر تھا، جو بنی قحطان کی نسل میں سے تھا۔ جہاں یہ مملکت قائم تھی ان علاقوں کو پہلے کتبان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر مملکت حمیر کے بادشاہوں نے مزید فتوحات حاصل کیں اور مملکت سبا اور ریدان کے علاقے بھی اپنے قبضہ میں کر لیے۔ مملکت حمیر کا دارالحکومت ریدان تھا۔ دراصل مملکت حمیر کے رؤساء اور نواب پہلے ریدان میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، مملکت حمیر تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ حمیر کے جو سلاطین تھے وہ جنگجو اور فتوحات کے شدائی تھے، اس لیے اہل ایران اور حبشہ کے ساتھ ان کی جنگوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ مملکت حمیر کے ایک جنگجو بادشاہ شمریر اش تھا۔ اس کے خاندان میں سے ایک اور بادشاہ جس کا نام تبا تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لا چکا تھا، اور ان سے یہ اشعار بھی منقول ہیں۔ شاہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارہ نسیم۔ ان کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک وفا کی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ثابت ہوں گا اور چچا زاد بھائی کی طرح مدد اور معاون ہوں گا۔ مملکت حمیر کا آخری بادشاہ نواس تھا، لیکن مملکت حمیر پر کسرا ایران کی طرف سے نامزد کیا گیا آخری بادشاہ بازان تھا۔ یہی وہ آخری حکمران تھا جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد خط لے کر آیا اور وہ مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکس کرتے ہیں مملکت ہیرا کی۔ مملکت ہیرا ریاست جو تھی وہ کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہ سارا علاقہ بھی بڑا زرخیز تھا۔ 3 صدی عیسوی میں مملکت ہیرا کا آغاز ہوا اور طلوع اسلام تک یہ ریاست قائم رہی۔ ان کا پہلا جو نواب تھا وہ عمرو بن عدی تھا اور آخری بادشاہ منظر بن نعمان تھا، جس نے صرف 18 ماہ حکومت کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کو فتح کیا، اسی بادشاہ سے چھینا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو رومن کے علاقے کے ساتھ عرب قبائل یا عرب ریاستیں تھیں ان کو
ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ریاست مملکت غسان تھی۔ مملکت غسان کا پہلا امیر جو کہ عظمت و شوکت میں لاسانی تھا، اس کا نام حارث بن جبلہ تھا۔ بلاد شام کے ساتھ جتنے بھی عرب قبیلے آباد تھے، ان سب کا یہ فرما روا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت دو عالمی قوتیں تھیں جنہوں نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اسی طرح عرب کے جو علاقے تھے، ان میں جو رومن کے ساتھ عرب ریاستیں تھیں وہ ان کی مدد رومن کرتے تھے، اور ایران والے اپنی سرحد پر واقع عربی قبائل کے حکمرانوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کے صلے میں اپنے سپاہی مہیا کرتے جو رومی لشکروں کے ساتھ نبر آزما ہوتے۔ ایران کی سرحد پر واقع جو بفر سٹیٹ تھی، ان کے حکمرانوں کا نام مناظرہ تھا۔ روم کی مشرقی سرحد کے ساتھ جو بفر سٹیٹ تھی، اس کے حکمران غساسنہ کہلاتے تھے۔ غسان دراصل ایک چشمے کا نام ہے، اور اسی نسبت سے غساسنہ کے لقب سے ملقب تھے۔ غسانیوں نے رومیوں سے مل کر مسلمانوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ان کا آخری بادشاہ جبلہ بن یہم تھا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شکست کھا کر مسلمان ہوا۔ اس کے بعد لیکن پھر مرتد ہوا اور قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہ آج کا ہمارا لیکچر قبل الاسلام جو عرب آزاد ریاستیں تھیں، ان کے حالات، مذہبی، ثقافتی اور معاشی حالات کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔